یہاں سے ایک ایک بندہ جو ممبر پہ ہے اور جو ممبر کے نیچے سب وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب نماز ضرور پڑھیں گے. اس کا وعدہ کر لیا بھائی نماز ضرور پڑھیں گے. دیکھیں ہم لوگ آج تقریباً 5 بج رہا 4:30 بج رہا ہے اور ہم سب جگ رہے ہیں. کس کے عشق میں جگ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے صدقے میں, اس کے عشق میں جگ رہے ہیں, ہے نا. لا ورب جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہمارے اعلیٰ حضرت جو ایک ایک اشعار میں کہتے ہیں نا وہ حدیث و قرآن کی روشنی میں ہوتا ہے. مجھے اس بات پر ایک حدیث یاد آتی ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما انا قاسم والله یؤتی. بے شک میرا میرے سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ عطا کرتا ہے اور میں مصطفیٰ تقسیم دیتا ہوں. تو جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹ مجھے کونین ہے دنیا میں نہیں, دنیا میں نہیں, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا جس کو جو ملتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے ملتا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے سگ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور الحمدللہ یہ بھی آپ تک پہنچا بڑی تحدیث نعمت کے طور سے بتا دوں کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ تحدیث نعمت کے طور سے بتا دوں یہاں بہت قریب کا ڈورا یہاں بہت قریب کا ڈورا ہے. سرکار غوث پاک آپ کسی سے بیٹھو اس کا تو کبھی فرق نہیں کرتی. الحمدللہ میں اپنے والد ماجد کی خدمت میں بہت رہا. ہمیشہ اس بات کہتے تھے سرکار نور الاولیاء علیہ الرضوان کہ حسان کوانٹٹی کے چکر میں کبھی نہ رہنا, کوانٹٹی کے چکر میں کبھی نہ رہنا, کوالٹی کے چکر میں رہنا. تو مجھے اسی کا ذرا سے بھی ہونے کا کوئی امید ہوا کوئی نہیں ہوا. یہ بھی تحدیث نعمت کے طور سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ سمندر میرے ہی شہر ہے. سمندر جو ہے وہ میرے ہی شہر ہے الحمدللہ. ثم الحمدللہ جس ذات کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں وہ ذات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے نا اور اس کا ٹھیک 46واں جب نام آتے ہیں نا تو الحمدللہ فقیر بھی بچوں بھائی ہوگا ہے. سید صاحب لیکن میں کہہ سکتا ہوں آپ لوگ نہیں کہیں گے اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق, لیکن میں ضرور کہہ سکتا ہوں سید صاحب بہت ہوں گے لیکن نجیب الطرفین بہت ملنا کم. الحمدللہ ثم الحمدللہ نجیب الطرفین صحیح ہے. نجیب الطرفین سے علماء کرام کو الحمدللہ سمجھ چکے ہوں لیکن آپ نہیں سمجھ رہے ہوں گے. نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں جو ماں کا سلسلہ اٹھاؤ تو بھی سیدی سید اور باپ کا بھی اٹھاؤ تو سیدی سید. ایسے ہی نہیں میں وقت کے امام نے کہا تھا کیسے آتا ہوں تو بندہ ہوگا, کیسے آتا ہوں تو بندہ ہوگا, بول والے سرکاروں کے. یہ بالخصوص اسی خاندان کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیا بات آتا اس چمنستان کرم کی زہرا نکلی جس میں سین اور حسن لب پھول بہن پھول سکت بدن. یہ ہے اعلیٰ حضرت. اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. تو یہ جو احمد نوری ہے نا احمد نور الحمدللہ ثم الحمدللہ فقیر کے نانا کے والد کا ہی نام ہے سید شاہ الحسین احمد نوری ماہدوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پیر و مرشد ہیں حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان اور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان. یہ ہمارے ننیال کے 7ویں قطب ہیں. آپ بہت جگہ گئے ہیں. ہندوستان کی ایک واحد خانقاہ ایسی ہے میرا ننیال جہاں ایک قبے کے نیچے 7 قطب آرام ہے. الحمدللہ وہ پیر خانہ ہے اعلیٰ حضرت اور فقیر کا ننیال. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وقت کا مجدد جہاں کہتا ہے. اور یہ بات صرف مجدد کی نہیں اس کے اوپر والوں کی بھی ایسے ہی ہے. یہ نہیں کہ 100 سال سے ہم لوگ اس طرح کہتے آ رہے ہیں. آپ 300 برس پہلے جائیں گے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سادات دلگران ذلیل احترام نہ سوختنی نہ فروختنی گویا کہ چیز مسجد اس طرح کہ پوری ربائی آ گئی تھی الحمدللہ. کیونکہ اعلیٰ حضرت کے فتوی رضویہ سے پہلے ہم لوگ فتوی عالمگیری کو فالو کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو آپ نے بھی ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا تو ہی
وقت کے امام نے تو لکھا ہی ہے لیکن اس سے پہلے بھی سب لوگوں نے لکھا ہے الحمدللہ. تو آپ الحمدللہ جہاں سے منسلک ہوئے ہیں بہت عظیم بارگاہ ہے الحمدللہ. سنیے یہ بھی جان لے گا پیر صاحب دنیا میں تو بن جاتے ہیں لوگ الحمدللہ پیدائشی پیر یہ بھی تحقیق نعمت کی طور سے کہتے ہیں الحمدللہ. سو معلوم اللہ جس گھر سے آیا ہے وہی تقریباً 450 سال پرانا فقیر جس میں رہتا ہے. آج بھی آئیں گے تو خانقاہ میں آج بھی ابابیل رہتی ہے تو آج بھی ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ چیز اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اوریجنل کیا ہے ڈپلیکیٹ کیا ہے. کہ ڈپلیکیٹ بہت حاوی ہے آج کل اوریجنل تو غریب ہے اگر نہ آتا پھر اوریجنل غریب ہے نا. تو یہ ضروری ہے. حضرت تو سب ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کیسے ہوتے اعلیٰ حضرت ایسے نہیں ہوئے. اعلیٰ حضرت تو ہمارے پر نانا کے والد سید شاہ علیہ رسول مہدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چشم و چراغ خاندان برکات مولوی احمد رضا خان. چشم و چراغ کہنا بہت بڑی بات ہے سمجھ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا مرتبہ ہوا ہے بلکہ یوں کہہ لیجیے اعلیٰ حضرت تو ایک انسائکلوپیڈیا ہے پڑھتے چلے جاؤ ختم ہی نہیں ہوتا. یہ ذات اعلیٰ اس لیے میں اعلیٰ حضرت کو زور دے رہا ہوں کہ اسی پہ چلنا ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے سمجھ رہے ہیں. اور میری 3 باتیں اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں سفر ہوں گے. پہلی میں بول چکا آپ لوگ وعدہ کر چکے کہ انشاءاللہ ہم سب نماز ضرور کریں گے. محفلوں میں آتے ہیں لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نہیں پہنچاتے. اس لیے آج وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم سب نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور دوسری سب سے اہم بالخصوص یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے آج وعدہ کریں گے نا انشاءاللہ کہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں اپنے ماں باپ کو راضی کریں. اگر اپنے ماں باپ کی مطیع و فرما بردار بن جاؤ گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگی اور آخرت میں تو ہوگی انشاءاللہ. اس لیے آج وعدہ کرو جو آج ویسٹرنائز کلچر بالخصوص نوجوانوں پر چھایا ہوا ہے وہ سب یہ بھی اپنے ماں باپ کی عزتیں شروع کر دو تمہاری عزتیں اپنے آپ شروع ہو جائیں گی. قرآن صاف صاف فرماتا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان. ہر احسان کا بدلہ احسان ہے. اس لیے آج تم جو کرو گے وہی کل تمہارے ساتھ ہوگا. اس لیے آج وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ سر فہرست رکھا کرو. میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا ہمارے ہاتھ میں چوما اگر چومنا ہے تو اپنے ماں باپ کی چوما کرو تو اپنے ماں باپ جب کہیں کوئی اہم کام سے جاتے ہیں تو اپنے ماں کا ہاتھ چوم کے سر پہ ہاتھ رکھا کے دعا کرایا کرو کہ اماں دعا کرو. لیکن صرف دل والی ہو تو انشاءاللہ دیکھنا کام اپنے آپ بنیں گے انشاءاللہ. تو آج وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی عزت جو ہے وہ سر فہرست ہونا چاہیے. اور جو یہاں پر کمانے والے لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک حصہ اپنی کمائی کا اپنے ماں باپ کو ضرور پیش کیا گیا. وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کا احترام ایسے کریں گے کہ اس کے بعد ہی سب احترام ہے دنیا والوں ہے نا. آپ کبھی غور کرنا کہ دنیا میں ہر رشتہ مل سکتا ہے ہر رشتہ مل سکتا ہے اگر نہ ملے گا صرف ماں باپ کا رشتہ دوبارہ نہیں ملتا. اس لیے میں خانقاہ شریف میں رہتا ہوں میرے پاس بہت سے مریض آتے ہیں بہت سی بوڑھی مائیں آتی ہیں. آج بھی جو رات تھی آج بھی بہت تھوڑی کئی تھی ایک ضعیفہ تھی میری 5 منٹ حضرت دعا کر دیے کہ ہمیں خرچہ کیا. تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ہم قوم کو کیسے موٹیویٹ کریں گے کیسے اس کو جاگرک کریں گے کیسے اس کو اوپر لائیں گے. اور آج جو قوم بدحال ہے اس نے عزتیں چھوڑ دی اپنے بڑوں کی اسی لیے. تو آج وعدہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ماں باپ کی عزت سر فہرست کریں گے اور سب سے اہم ان کی محبت ان کی عظمت ان کی عزت سب سے اہم کریں گے انشاءاللہ. وہ کسی کے ماں باپ ہے جیسے آپ کچھ بھی پڑھ جائیں آپ عالم ہو جائیں آپ DM ہو جائیں آپ SP ہو جائیں اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ کے ماں باپ بھلے جاہل ہیں لیکن ان کا مرتبہ وہی ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا. اس لیے آج وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی عزتیں بالکل سر فہرست رہیں گے. بالکل نمبر 1 پہلا نام ماں باپ کا ہی ہونا چاہیے ہر کام میں ہوگا نا انشاءاللہ. اگر کسی کوئی شخص کے ماں باپ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو تو آج ہی ان سے معافی مانگے. میرا عقیدہ ہے ایمان ہوتا ہے کہ وہ ضرور معاف کر دیں گے انشاءاللہ کیونکہ ایسا دل ہوتا ہے اولاد کے لیے ماں باپ ہے نا.
آج مانگ ہوگا نا انشاءاللہ تعالی، مانگیں گے نا انشاءاللہ تعالی، اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. ہاں آج مان لیجیے بات، پھر یہی ہوگا کہ آج لے یہی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے پھر قیامت میں اگر مانگے. تو جان لینا اس بات سے وعدہ رکھنا کہ وعدہ کر رہے ہو کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی عزت انشاءاللہ ضرور کریں گے. وہ کچھ کریں، کچھ کہیں، آپ زیادہ نہیں سمجھنا تو آپ چلے جاؤ، لیکن آپ جھڑکو نہیں، ان کو ڈھکیلو نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنے ماں باپ کی عزتیں کریں گے نا انشاءاللہ. تو تیسری اور آخری سب سے اہم گفتگو یہ ہے کہ مسلک کو بہت مضبوطی سے رہنا ہے انشاءاللہ. وہ مسلک کون سا ہے؟ وہی مسلک ہے، کوئی پانچواں نہیں. وہی مسلک ہے جو ہمارے آباء و اجداد مانتے چلے آئے، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ. بس یوں کہیے یعنی مسلک اعلیٰ. اس پہ مضبوطی سے گامزن رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک امام اعظم یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے اور سختی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں چلتے رہتے، آج گھر والے سے بات کر رہا ہے، میں نے اسی لیے اوریجنل ڈپلیکیٹ کی سب باتیں کر دی ہیں، اس کے بعد یہ بات کروں. آج گھر والے کہنے آیا، پھر نہ کہنا کہ مجھے پتا نہیں، کہ ملنا تو ہے، یہاں نہیں ملو وہاں ملو، ہے نا. اور جان لیجیے گا کہیں نہیں ملو گے، ہو ضرور ملو گے. کوئی ہو نہ ہو، کہیں کونے میں ہوگا ضرور انشاءاللہ. اس میں ضرور الحمدللہ فخر ہے، اور اس بات پاک بنیاد کا بڑا احسان ہے کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور اس کے بعد ایسے گھر میں پیدا کیا، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ الحمدللہ سنیوں میں رکھا اور سنیوں میں پیدا کیا. اور الحمدللہ مضبوطی سے مسلک پر اگر چلتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر یہی بات کہہ رہا ہوں کہ گھر والے سے نکارا، یہ وہی 73واں ہے جو جنتی ہے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے چلتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ. اور بلکہ یوں کہہ لو کہ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر اگر عمل کرتے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ. اس لیے تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کیجیے اور اسی پہ مضبوطی سے چلتے رہیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. وقت بہت ہو گیا، 2 شعر صلاۃ السلام کی پڑھ لیں پھر دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. السلام علیکم.